بلند نعرہ صلوات نعرہ حیدری اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ دلوں کی نورانیت میں اضافے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد ایک سورہ فاتحہ تمام علماء عرفاء فقہاء شہداء آپ کے اور ہمارے مرحومین سب کے اثار ثواب کے لیے حاضران مجلس اور جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ان سب کے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے یک زبانوں کے نعرہ حیدری برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی معرفت نصیب فرمائی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں متوسل رہنے کی سعادت نصیب فرمائی اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ایسے امام کی امامت کے دور میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے جو آخری امام ان کے ذریعے سے دنیا پہ عدل و انصاف کا پرچم لہرائے ان کے ذریعے سے تمام انبیاء اور ائمہ کی قربانیاں رنگ لے کر آئے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی
اس نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ایک دعا اور کہ انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور مجدداً مکرراً ادائے احترام تجدید بیعت کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اس پورے نظام کو انسان کی خاطر، انسان تک کچھ نعمتوں کو پہنچانے کی خاطر خلق فرمایا ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، خداوند متعال کی بے پناہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں پہ زندہ ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی نظام چل رہا ہوتا ہے، سسٹم میں سب کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے، لیکن جو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ اس کی مثالیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کی خدمت میں اپنے عرائض کو شروع کروں گا۔ کل جن نکات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی ان کو ظاہر ہے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل نہیں تھے، ان کی خدمت میں صرف عرض کروں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں۔ کل جو کچھ میں نے بتایا تھا اس کو دوبارہ نہیں دہرا سکتا ہوں، بہت تیزی سے صرف خلاصے کے طور پر اس کو دہراؤں گا، اور انشاءاللہ آج اس کے بعد چند پوائنٹس کا اضافہ کرنا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور جن پوائنٹس کا آج اضافہ کرنا ہے ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں، کیوں بھیجے گئے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ایک سیکوینس میں چلے، ایک کے بعد ایک مطلب آئے، آپ کا ذہن ایک بات کو پک کرے، پھر دوسری بات تک پہنچے، پھر تیسری بات تک پہنچے، آخر میں کچھ سوال ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں، وہ سوال جواب حاصل کر سکیں۔ اور ایک اور کوشش کروں گا وہ یہ کہ کچھ سوال میں خود چھوڑ جاؤں گا جو میں چاہوں گا آپ حل کریں، آپ حل کریں، تاکہ آپ بھی ہماری اس طرح میں اپ گریڈ ہو جائیں۔ تھوڑا سا آپ بھی کوشش کریں، سب کچھ ہم سکھا کے نہ جائیں۔ اگر ہم سب کچھ سکھا کے جائیں گے تو آپ کیا محنت کریں گے، آپ کو بھی تھوڑی محنت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں آج کے دن میں انجام پائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کل جو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے ان میں جس کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا کام خطابت کرنا نہیں ہونا چاہیے، جو ہمیں سمجھ میں آیا۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کریں، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کے قرب اہل بیت میں اضافہ ہو جائے، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کسی اور قوم کو سنانے کی کوشش نہیں کریں گے، جو کوشش کریں گے وہ آپ ہی سے عرض کریں گے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ علم بہت زیادہ لوگوں کے پاس جمع ہو گیا، اب اس علم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کتنی مجلسیں سنی، سینکڑوں ہزاروں مجلسیں سنی، اور جو سینکڑوں اور ہزاروں مجلسیں سنی ہیں ان میں سے کتنے پر اب تک عمل کیا ہے؟ مشکل ہماری نہ جاننا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، نہیں جانتے ہم بہت کچھ ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس میں سے عمل کتنے پہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو مشکل ہے اس نے ہمارے آپ کو ایک اگلے مرحلے تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یوں ہی عرض کے طور پر آپ سے کہوں گا، جو ہمارے بچے یا ہمارے جوان، حتیٰ وہ جو ان سے بڑی عمر کے ہیں، وہ چاہیں کہ اپنا تھوڑا سا حساب کتاب کریں، جتنی سینکڑوں اور ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، ایک صفحہ لے لیں اور کہیں کہ میں نے جو مولا چھٹے امام کی حدیثیں سنی ہیں وہ لکھ لیتا ہوں۔ کتنے صفحے بھریں گے آپ؟ اپنے آپ سے پوچھئے، میں نے سید الشہداء کے بارے میں جتنا کچھ سنا ہے
مولا سید الشہداء کی چند حدیثیں اس پیج پہ لکھ لیتا ہوں، صفحے پہ لکھ لیتا ہوں. کتنی حدیثیں لکھیں گے؟ نہج البلاغہ میں 240 خطبے ہیں، کتنے پڑھیں آج تک؟ یہ ہماری مشکل ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا کہ ہم نے کیا سنا ہے. جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد کہ جو کچھ سنا ہے وہ سناؤ کہ کیا سنا ہے، وہ کیا ہے جس پر آپ نے عمل کرنا. عمل کرنے کے حساب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ صرف اتنا کریں جو بات آپ کو سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ صرف اتنا کریں جو آپ نے سنا، سمجھ لیا کہ ہاں یہ صحیح تھی، بات صحیح ہے، عمل کرنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو حدیث میں بھی عرض کروں گا. تو کل کی بات یہ یاد دلا دیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ملا کر اس کے وزن کو بڑھا لوں گا. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا آپ دنیا میں جو بھی فیصلہ کرنے لگیں اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھ لیجیے، کیا جو میں کرنے والا ہوں یہ امام کو پسند ہے؟ سادہ سوال. اچھا اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نجف یا قم سے پڑھا ہوا؟ نہیں. اس کے لیے صرف ایک بات چاہیے، اس کے دل میں امام کی محبت ہو، بس. اپنی اس محبت سے اور اس معرفت سے جس کا کل ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، امام کی پسند ناپسند کو تھوڑا بہت جانتا ہوں. اچھا یہ خود بخود آپ پہچان لیں گے، خود بخود آپ کے دل کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا امام کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا ہوگا؟ تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو جن چیزوں کو ہم حتیٰ بے جان سمجھتے ہیں نا، ان کا بھی ہم سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت اس میں زیادہ لگ جائے گا، روایت کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مثال کے طور پر آپ صرف اتنا کریں، آپ روزانہ قرآن کریم کھولیں، ایک آیت پڑھیں، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں اور دوبارہ بند کریں. روزانہ اتنا سا کام کریں، آپ کا قرآن کریم سے ایک تعلق بن جائے گا، ایک تعلق بنے گا. یہ کتاب آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی، اس نے مجھ سے رشتہ جوڑا تھا. اس کے سائنسی طور پر بھی ثبوت ہو چکے ہیں. میرے پاس نہ یہ اس وقت موقع نہ محل ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ہم انسان حتیٰ جن چیزوں سے بے جان سمجھتے ہیں ان سے بھی تعلق جوڑتا ہے، ان سے بھی تعلق جوڑتا ہے. تو میں ایک بات سوچتا ہوں، چلیے اس کو آسان کرنے کی خاطر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے تعلق جوڑتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آپ کسی کے گھر پہ جائیں، ہر روز اس کے گھر پہ جائیں، ہر روز دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کا نام لیں، اس کو بلائیں، اور وہ گھر کے اندر ہو اور جانتا ہو کہ آپ بلا رہے ہیں، جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ کتنے دن تک نہیں دے گا؟ کب تک نہیں دے گا؟ آپ گئے دروازے پہ، آپ نے کھڑے ہو کے اس کا نام لیا، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ نام لیا، نہیں آیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں کل دوبارہ آؤں گا. دوبارہ چلے گئے، دوبارہ 10 دفعہ جا کے نام لیا، کل بھی نہیں آیا، ایک اور دن جاؤں گا. کتنے دن میں جواب دے دے گا؟ اگر اس کو پتا ہے کہ آپ اسے بلا رہے ہیں، یقین ہو کہ آپ اسے بلا رہے ہیں، دوسرا دن نہیں لگائے گا. پہلی ندا، دوسری ندا بہت ہوئی، تیسری دفعہ میں کھول دے گا دروازہ، پوچھے گا کیا کام ہے، کیوں آواز دے رہے؟ ہم لوگوں نے ساری زندگی یا حسین کیا ہے، رابطہ نہیں جوڑا ہو. سبحان اللہ. ساری زندگی یا حسین. کسی کے گھر پہ جا کر 2 دفعہ ندا دیتے ہیں، جواب دے دیتا ہے. یہ تو در کریم ابن کریم کا در ہے، جواب نہیں دیا ہو، کیسے ہو سکتا؟
وہ جو ہماری روایتوں نے ہم سے کہا کہ تم لوگ ہماری خمیر سے خلق ہوئے، خمیر سے خلق ہوئے، تو بھائی خمیر سے بھی خلق ہوئے، ہر روز ندا بھی دی یا حسین بھی کیا، مثلا 10 سال 5 سال، بڑے بڑے یہاں پہ عمر کے لوگ بھی ہیں، مثلا 40 سال یا حسین کر لیا، اب بھی اس دل کو نہیں پتا حسین کی اولاد کو کیا پسند ہے، اب بھی نہیں پتا، کیسے ممکن؟ اگر کسی نے خلوص کے ساتھ امام حسین کو اتنا پکارا ہے، اس کی تو پورا وجود امام حسین کے نام پہ ڈھل چکا ہوگا اب تک، اس کو تو یقیناً پتا ہوگا سید الشہداء کو کیا پسند ہے، ان کی اولاد طاہرہ کو کیا پسند ہے، ان کے وارث کو کیا پسند ہے، یقیناً پتا ہوگا۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ صرف اتنا سا تھا، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک سادہ فارمولہ عرض ہوا، نہ اس میں درس اجتہاد چاہیے، نہ اس میں کوئی پی ایچ ڈی چاہیے، نہ اس میں کوئی قم نجف کی تعلیم چاہیے، ایک سادہ سا خلوص چاہیے امام حسین کے، سادہ سی محبت چاہیے وقت کے امام کی۔ جو بھی کام آپ کرنے لگے اپنے امام کو ذہن میں لائیے، اپنے دل سے پوچھیں میرے امام کو یہ کام پسند ہوگا یا نہیں، پسند ہوگا کر لیں۔ ایک بس احتیاط ضرور کر لیں، اگر آپ کا دل کہے یہ امام کو پسند نہیں ہوگا، اب ہرگز نہ کریں، اب آپ ہرگز نہ کریں۔ اور کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا، کسی بھی بہانے سے نہ کریں کہ آپ کا دل کہے کہ یہ کر لوں گا تو خوشی ملے گی، یہ کروں گا تو آرام ملے گا، یہ کروں گا تو پیسہ ملے گا، اس کو کہیے گا کہ جب امام ناراض ہوں تو کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا، جو ملے گا دھوکہ ملے گا۔ اچھا، آپ سے کل یہ بات ہوئی، آپ نے اس بات کو نہیں معلوم قبول کیا یا نہیں کیا، یہ تو آپ کا دل جانتا ہے، آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر بات صحیح لگی اور قبول کیا، اب ایک مرحلہ ہے، اگر عمل کیا تو کیا ہوگا، عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں حدیث سے عرض کروں گا جو مولا چھٹے امام سے ہے، درود بھیجے گا ان کی ذات کا۔ اصول کافی میں روایت ہے، روایت مستند ہے، علماء حتی عرفاء و مراجع کرام اس روایت کو بیان کر چکے ہیں، کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر۔ فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ ہم جو طالب علم ہیں، ہم روایت کو روایت کی طرح نہیں دیکھتے، ہم روایت کو قانون کی طرح دیکھتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں یہ حقیقت قانون امام نے بیان کر دی ہے، اس کے سوا کچھ ممکن ہی نہیں، یہی ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر مولا فرمائے، فرض کریں امام نے کہا کہ کل سورج نہیں نکلے گا، کوئی چانس ہے کہ نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا، کائنات کی ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے، کیسے نکلے گا؟ دشمن پہ بھی حکومت کس کی ہے؟ حکومت ان کی۔ ابھی جو قصیدہ پڑھ رہے تھے کتنا اچھا قصیدہ تھا، جو کچھ ہے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے، سارا دانا حسین کا ہے، ساری زندگی حسین، سب کچھ انہیں کا ہی ہے۔ تو مالک وہ ہیں، وہ حکم فرماتے ہیں، وہی خبر دیتے ہیں، انہوں نے خبر دی، فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے، یعنی اگر جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا، وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ اب مثلا میں ایک بات سوچتا ہوں کہ بھئی میں طالب علم ہوں، میرا کام ہے علم حاصل کرنا، طالب علم یعنی علم کا طلبگار، آپ طالب علم ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو کیا جہالت کے طلبگار ہیں؟ آپ بھی طالب علم ہیں، ورنہ تو دوسری طرف جہالت رہ جاتی ہے۔ آپ بھی طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں۔ طالب علم کا کام کیا ہے؟ علم طلب کرنا، علم طلب کرنا۔ علم طلب کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے علم طلب کرنے کا راستہ ہے کتابیں پڑھو، 5 کتابیں پڑھو، 10 کتابیں پڑھو، 25 40 100 200 500 5000۔ امام فرما رہے ہیں وہ چھوڑو، ایک اور راستہ بھی، وہ ہے ایک راستہ، انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے خود فرمایا کتاب پڑھو، کتاب لکھو، ہماری بات کو
تحریر میں لے آؤ، امام نے خود حکم دیا ہے۔ امام نے یہاں پر کہا علم حاصل کرنے کا ایک اور راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا راستہ ہے؟ فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ یہ جو خدا سکھائے گا کیسے سکھائے گا اور کیوں سکھائے گا؟ یہ اس لیے سکھائے گا کہ جو تمہیں پتا تھا تم نے اس کے اوپر عمل کر دیا، اب خدا تمہیں اور سکھائے گا تاکہ تم کیا کرو؟ اور عمل کرو۔ یہ تو ہو گیا اگر آپ نے عمل کیا تو خدا کیا کرے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم یہاں پر حاضر ہوئے، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی، آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ نے طے کیا کہ ہم سب عمل کریں گے۔ یقین فرمائیے اگلے سال جب آپ آئیں گے نا تو آپ کا علم سب کا بڑھا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ علم کیوں بڑھا ہوا ہوگا؟ کتابیں زیادہ پڑھی ہوں گی؟ نہیں، عمل کیا ہے۔ امام نے فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، اگر تم نے عمل کیا تو کیا ہوگا؟ علم بڑھ جائے گا۔ خدا وہ سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اب کون سکھائے گا؟ خدا سکھا دے گا۔ اب صرف ایک مسئلہ ہے، اگر جانتے تھے اور عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اگر جانتے تھے اور عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو تم جانتے ہو وہ بھی بھول جاؤ گے، وہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اب یہاں پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے ایک سوال کروں گا، ہماری 30 برس پہلے قوم زیادہ عالم تھی یا آج زیادہ عالم ہے؟ مجھے بچپن سے ایک جملہ یاد ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لوگ پہلے زمانے میں کہتے تھے اس قوم کا بچہ بھی دوسروں کے عالم پر بھاری ہے۔ میں نے بچپن میں بہت دفعہ سنا ہے، اس قوم کا بچہ بھی دوسروں کے عالم پہ بھاری ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو جا کے دیکھ لو صورتحال کیا ہے ہمارے۔ کل میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی، وہی کہ دلوں کی محبت بڑھ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ سچائی بڑھ رہی ہے، تو آپ لوگ کہا تھا نہیں، سچائی بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا کم عمل کریں گے جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ ہاتھ سے نکلے گا، وہ ہاتھ سے جائے گا، اور جتنا عمل بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کا علم بھی بڑھے گا، آپ کا عمل بھی بڑھے گا۔ اس بات پہ غور فرمائیے گا۔ اور اسی خاطر بہت سادہ سی باتیں ہیں، آپ 30-40 سال پہلے جو مجالس ہو رہی تھیں ذرا کبھی اس کا مقایسہ کریں، جو لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہوگا کہ 30-40 سال پہلے جو علماء مجالس پڑھ رہے تھے ان کی فکری سطح کیا تھی۔ ان کے نام ابھی تک آپ لوگوں اور ہمیں رٹے ہوئے ہیں، جبکہ 40 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے۔ کیوں نام یاد ہیں ابھی تک؟ اور اب کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اب معاملہ کچھ اور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سادہ سی یہی ہے، آپ عمل بڑھائیں۔ جتنا آپ عمل بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کا علم خود بخود بڑھے گا، پھر اس علم کے بعد اور عمل بڑھے گا۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا، یہ اس جگہ تک پہنچ جائے گا کہ پھر آپ کو جو میں نے ابھی کہا 240 خطبوں میں سے کتنے پتہ ہیں؟ اچھا یہ خطبے کن کو دیے گئے تھے؟ یہ کیا درس اجتہاد کے طالب علموں کو دیے گئے تھے؟ نہیں، عوام کے سامنے دیے تھے۔ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا امام نے خطبے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے یہ خطبے۔ آج ہماری پبلک کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے وہ خطبے کیا ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے جو علماء راوی اہل بیت کے ساتھ چلا کرتے تھے، ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے، وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ مصر میں تمار کا کام کیا تھا؟ کھجور بیچتے تھے۔ جی کھجور بیچنے والا اتنا بڑا عالم کیسے تھا؟
عمل کرتے تھے. کوئی کپڑا بیچتا تھا، وہ پتہ چل رہا ہے ہمارے دور میں راوی ہے، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں روایت کے اوپر، کپڑا بیچتا ہے. اچھا کپڑا بیچنے والا اتنا بڑا عالم کیسے ہو گیا؟ موچی جوتے کاٹنے والا عارف ہے کیسے؟ ان سب لوگوں نے کن درگاہوں میں پڑھا ہے؟ سب لوگ عمل کرتے تھے. ہم لوگوں کی جو اس وقت بڑی مشکل آئی ہے عزیزان محترم وہ عمل ہے. تو آپ کو میں اس مسئلے سے آگاہی دینے کے بعد دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا بھائی جو بھی فیصلہ کر رہے ہو اپنے امام سے پوچھو یہ کرنا ہے، یہ امام کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر امام کو پسند آئے گا ضرور کریں، امام کو پسند نہیں آئے گا ہرگز مت کریں. یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور آج اب اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کی بھائی یہ بعض اوقات یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا. نظام کیوں ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے. کوئی بچہ کہیں سے اٹھ کے پوچھتا ہے، میں نے کبھی غور کرنا شروع کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیوں خلق ہوئے ہیں، جس کو ہم لوگ بہت ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ہدف خلقت کیا ہے، خلقت کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوں. اچھا آپ اور میں فوراً جواب میں کہیں گے عبادت کرو. اچھا عبادت کروں گا تو کیا ہوگا؟ جنت میں جاؤ گے. دنیا میں کیا ہوگا؟ جیسے مرتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہے. کیا ہے یہ نظام؟ تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ اور بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا. میرا کام آج یہ ہوگا بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں اس کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں معرفت کے اوپر ذرا سی بات کی تھی اور معرفت کو آسان ترین لفظ میں عرض کیا تھا. وہ جملہ آپ کی خدمت میں ہوگا. معرفت کا مطلب کیا عرض کیا تھا؟ امام کی پسند اور ناپسند کو پہچانا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو معرفت کی تعریف آپ سے عرض کی، کیا یہ مشکل تھی آسان تھی؟ سمجھ میں آ گئی تھی؟ اب مجھے یہی کرنا ہے اور ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. مثلا ایک سوال سے شروع کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ کام اسی آسانی میں رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ 1 گھنٹہ لگائیں اور آپ کو فائدہ کم ہو. آپ کو علمی فائدہ بھی ہونا چاہیے. جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں صرف ایک نیت ہوتی ہے اور وہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ. الا اللہ نہیں ہے. الا اللہ عربی کی غلطی ہو جائے گی اگر ہم کہیں گے قربتاً الا اللہ. الا اللہ صحیح نہیں بلکہ الی اللہ. تھوڑا سا فرق ہے اردو اور عربی کا. قربتاً الی اللہ مطلب کیا ہے اس کا؟ ساری عبادتیں کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب لینے کے لیے. کیا مطلب؟ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. صحیح ہے. مثلا اگر آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے مجلس سنی، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجلس سنی تھی اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. کتنا نزدیک ہوئے؟ جگہ سے تو نہیں ہلے تھے نا. تو نزدیکی کس چیز میں ہوئی ہے؟ تو ہمیں فوراً آپ مجھے جواب میں کہیں گے مولانا یہ نزدیکی فاصلوں کے اندر نہیں ہے کہ مثلا میں 2 فٹ اونچا ہو گیا. نہیں، یہ نزدیکی ویسی نہیں ہے. یہ پھر کس چیز میں نزدیکی ہے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے دل سے اللہ کے نزدیک ہونا. صحیح. دل سے اللہ کے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں ایک اور سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے. مجھے واجب نمازیں پڑھتے ہوئے فرض کرنے 30 سال سے زیادہ ہو گئے اور سید الشہداء کی ذکر کی عبادت کرتے ہوئے جتنی میری عمر ہوئی ہے اتنی ہو گئے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا جب سے پیدا ہوئے ہیں بھائی سب کر ہی رہے. ایک سوال پوچھتا ہوں، آخری 10 سال میں کتنا قرب ملا؟ ایک اور سوال، قرب ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرب ملا ہے. کتنا ملا 10 سال میں؟ اب آپ مجھ سے کہیں گے بھائی یہ سوالات عجیب سے سوال ہیں، لیکن دیکھیں آپ اس سوال کا ایک مطلب ہے. اگر میں 30 سال ایک بزنس کروں اور کوئی مجھ سے پوچھے 30 سال میں کیا فائدہ ہوا اور میں کہوں مجھے کچھ پتہ نہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوفی ہے، یہ کیسا بزنس ہے؟ اگر تم نے بزنس کیا ہے، کام کیا ہے تو تمہیں 30 سال میں فائدہ ہونا چاہیے. اب میں آپ سے کہوں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ تم غلط کر رہے ہو. تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ساری عبادتیں کس لیے کی تھیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے. کتنا قرب ملا؟
یہ آپ نے سوچا کیوں نہیں ابھی تک؟ بھائی قرب ملنا چاہیے آپ کو یا نہیں ملنا چاہیے؟ کتنا ملا؟ اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ قرب ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ ہم لوگ صرف ایک کام کر رہے ہیں، یہ سب اٹھا کے چھوڑ رہے ہیں جنت کے اوپر، کہ جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، یقیناً جائیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا قرب کتنا ملا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، تھوڑا سا ابھی حساب کر دو، تھوڑا سا ابھی حساب کر دو، یہ قرب ہے کیا چیز؟ ہم لوگوں کے پاس بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے کیا ہے یہ پتا نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو کسی طریقے سے حل کرنا ہے آپ کے سامنے، اور یہ کس لیے حل کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے اس سے ایک رزلٹ نکالنا ہے، ایک عمل کا کام نکالنا ہے جس کو آپ کریں تو پھر آپ کی پوری آبادی کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ جیسے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، اپنے آپ سے سوال پوچھو امام کو پسند ہے یا پسند نہیں؟ آج مجھے اسی قسم کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خطابت بہت بڑا علمی خطاب، بہت بڑی تبلیغ ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے، لیکن جتنا علم جناب کا بہت وسیع ہے، جتنا علم ہے اتنا نعرہ کیوں نہیں ہے؟ جتنا ذکر بلند ہے اتنا نعرہ ضروری ہے۔ نعرہ سرکار اگر میرے علم پر آپ نے بلند نعرہ لگانا ہے تو میرا علم بہت چھوٹا ہے، صاف بات۔ آپ ایسا کریں، اہل بیت کی عظمت پہ نعرہ لگائیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے دوست نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اصل میں میری باتوں میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں مجبور کروں گا کہ آپ سوچیں۔ تو جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نعرہ آپ کے ذہن سے باہر نکل جاتا ہے کہ بھئی نعرہ بھی لگنا چاہیے، لیکن وہ اس کے بلیے لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ لگوا دیں گے۔ تو اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر۔ بھئی یہ قرب کسے کہتے ہیں؟ قرب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک اور جملہ بھی سنا ہے، آیہ کریمہ ہے، شروع سے آپ سنتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا نے فرمایا میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ یہ جانشین کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں جانشین ہے؟ اس پہ بھی حل کریں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے ہمارے پاس بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں مختلف چیزیں، ان میں سے ایک اصطلاح ہے جو مشہور و معروف ہے، اصطلاح قرآنی ہے، اور مثلا قرآن کریم میں بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من، کم سے کم نماز عید میں تو سبھی سن ہی لیتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورہ شمس، سورہ آلہ، دونوں نماز عید میں آتی ہیں، دونوں میں ایک پوائنٹ آیا ہے، اور خدا نے شاید عیدین کی نماز میں اس لیے رکھا ہے کہ کوئی کچھ نہ کرتا ہو کم از کم عید کی نماز میں تو آ ہی جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بھی عربی میں سننے والا سنے، نہ سنے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ دونوں میں ایک پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ کرو، تزکیہ نفس۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا بھئی یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کروں تزکیہ نفس میں؟ تو دو تین باتیں ہو گئیں، ایک قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں، مطلب نہیں معلوم۔ دوسری بات ہوئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، جانشینی کس چیز کے اندر ہے؟ ایک تیسری بات بھی ہو گئی، وہ یہ کہ جو تزکیہ نفس ہے یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، کیا مطلب پاک و پاکیزہ؟ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے پھر؟ ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک اور پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں، واپس بھی لائیں گے۔ اللہ کے 99 نام آپ نے سنے،
بچپن سے سنے. کسی بھی امام بارگاہ میں مسجد میں چلے جائیے, کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوں گے. سب کو 99 پورے یاد نہیں ہوں گے, 1-2 تو یاد ہوں گے, صحیح ہے. مثلا کیا یاد ہوگا؟ رحمان, رحیم, مثلا کریم, علیم, غفور, قدیر, یہ سب کو یاد ہے, صحیح. علی, کبیر, سب یاد ہے. ان کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے, وہ ہے اچھا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا اگر مجھے خدا متعال کی رحمت حاصل کرنی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا رحیم. خدا کی مغفرت چاہیے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا غفور. اسی طرح مختلف چیزیں. اور کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو میرے طالب علمی کے دماغ میں آتے رہتے تھے کہ بھئی یہ میں کر کیا رہا ہوں. پھر اور سب سے بڑا سوال کیا تھا جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا, خلق کیوں ہوئے, کرنا کیا ہے یہاں پہ, مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ. دیکھیے میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں پھر تاکہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. آپ نے ایک آیت کریمہ بچپن سے سنی ہے, آج تک سب کو تقریباً رٹ جاتی ہے, جیسے بعض حدیثیں ہم سب کو یاد ہیں, کل میں نے دکھایا تھا آپ کی خدمت میں. اگر میں آپ سے کہوں ایک آیت بتاؤ جس میں بتایا ہو کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ, دیکھیں, ما خلقت الجن والانس الا, یاد ہے, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اچھا آپ 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ باقی وقت کیا کرتے ہیں؟ تو اگر خدا نے اس لیے خلق کیا تھا کہ صرف عبادت کریں, اس نے کہا میں نے بس اس لیے خلق کیا کہ عبادت کریں. اس کا مطلب ہے باقی خدا کرے, باقی کے لیے خلق نہیں کیا, تو کھانا کیوں کھاتے ہیں پھر آپ جواب دیں گے بھائی یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. یہ کیوں عبادت ہے؟ کھانا آپ کھائیں عبادت خدا کی ہو گئی, سوئیں آپ اور عبادت خدا کی ہو گئی. یہ کیوں عبادت ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ ان سب کو حل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اب معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے, 5-6 چیزیں آپ کی خدمت میں سوال کے طور پہ کہہ دی. اب ان سب کو حل کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس سے سب کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں, کیا ہیں؟ تو بڑی دیر کے بعد انہوں نے بہت انکساری دکھائی مزاج کی, کہا میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا جس طرح بتا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے چپراسی ہوگا. پھر تھوڑا سا میں نے اور کوریدا کہ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں, 30 سال ہو گئے مجھے. تو میں نے کہا شاید بہت پرانا کوئی کلرک ہوگا. تو پھر جب میں نے پوچھا بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ میں ہائی کورٹ میں سینئر جج ہوں. تو میں نے کہا لو بھائی یہ پہلا جج دیکھا ہے جو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جج ہوں اور کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں وہاں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ آدمی منکسر آدمی ہے, جس کو ہم لوگ تواضع کہتے ہیں. شخصیت کے اندر تواضع ہونا چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. تو جناب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ القاب دینے میں ہم لوگ سخی ہیں, یہ شاید ہم لوگوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تواضع اور انکساری کے خلاف ہوتا ہے. اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا کام بہت سخت کام ہے. کہنے کہ ہاں بہت سخت. اس لیے سخت ہے کہ خدا خود عادل ہے تو اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس قدرت بھی ہے, تو وہ علم کر سکتا, عدل کر سکتا ہے. میرے پاس نہ علم ہے نہ قدرت ہے, اور خدا مجھ سے کہتا ہے کہ میں عادل ہوں, تم بھی عدل کرو, تم بھی عدل کرو. کہنے یہ بہت سخت کام ہے. تو میں نے کہا پھر آپ اس سخت کام کو کیسے حل کرتے ہیں؟ تو کہنے یہ کہ میں جب جج بن کے فیصلہ کرتا ہوں تو بعض اوقات مجھے 100% پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے, میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہوں. یہ خود انہوں نے بتایا تھا. کہنے یہ کہ مجھے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے یہ مجرم ہے, میں پھر فیصلہ دے دیتا ہوں. بعض اوقات مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہنے یہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا, ادھر کا وکیل بھی تیز ادھر کا وکیل بھی تیز, پتہ ہی نہیں چل رہا کون حق پہ کون باطل پہ, کون مجرم ہے کون بیچارہ ملزم جس کے اوپر ظلم ہوا. تو کہنے کی کہ میں کیس کو روک کر چیمبر میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں, وہاں بیٹھ کر ساری جو عبارت لکھنی ہوتی ہے کہ میں نے یہ سنا سنایا دلائل سنے,
اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں قلم ہاتھ میں رکھ کے خدا سے کہتا ہوں خدایا میرے بس میں عدل کرنا نہیں ہے، تو نے کہا ہے کہ میں عدل کروں، میں نہیں کر سکتا، اب اگر تو نے عدل کروانا ہے تو خود فیصلہ لکھوا دے، میں نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ مولانا کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو وہاں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کا ویسا قبول کر لوں کہ ہاں بھائی یہی عدل ختم۔ اچھا یہ بہت بڑی بات تھی کہ بھائی خدا عادل ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ عدل کرو۔ اچھا یہ تو جج صاحب ہو گئے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ تو جج نہیں ہیں نا، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں صادق ہوں، تم سچ بولو۔ جیسے وہ عادل تھا تو اس سے کہا جج سے کیا کرو؟ عدل کرو۔ اچھا وہ تو چلو جج تھا، عدل کرے گا، ہم سے کیا حکم ہے؟ ہم سے بھی یہی حکم ہے۔ خدا نے کہا میں صادق ہوں، تم لوگ سچ بولو، میں رحیم ہوں، تم لوگ رحم دل بنو، میں عالم اور علیم ہوں، تم لوگ بھی علم حاصل کرو۔ صحیح ہے؟ میں رزاق ہوں، تم لوگ بھی رزق تقسیم کرو، میں غفور ہوں، بخشتا ہوں، تم لوگ بھی بخش دیا کرو۔ خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ 99 نام دیکھ لو، یہ میرے ہیں، تم بھی ایسے بن کے دکھاؤ، تم بھی ایسے بن کے دکھاؤ۔ یہ ہدف خلقت ہے، یہ ہدف خلقت ہے۔ جو کچھ بھی کرو اللہ کے بندگی میں اللہ کا جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا سخت جملہ پڑتا ہے بعض اوقات۔ کیا مطلب اللہ کے جیسے؟ ہم کیسے اللہ کے جیسے بن سکتے ہیں؟ ہم مخلوق، ناقص، خطا کار۔ خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، کوشش کرو۔ حدیث قدسی اب آپ کو سناتا ہوں جو سارے مسلمان قبول کرتے ہیں، سب فرقے قبول کرتے ہیں، سب کے پاس لکھا ہوا ہے حدیث قدسی۔ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ خدا متعال فرماتا ہے تم سچ بولو، تم ایک صفت لاؤ گے، 10 صفتیں میں تم کو دے دوں گا، 10 صفتیں میں تم کو دوں گا۔ اب ذرا تصور کیجئے مولا نے اپنی حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں تمہیں پتا ہے نا کہ سچ بولو، تم سچ بولو، صادق میں اللہ کے نمائندے بنو، عالم میں خدا نمائندہ بنائے گا، خدا نمائندہ بنائے گا۔ اصل کام یہی ہے عزیزو، اصل کام یہی، بندگی یہ کہتے ہیں، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ آپ جو کام بھی کریں زندگی کے اندر، آپ کو خدا کی ان صفتوں کا مظہر بننا ہوتا ہے۔ اصل کام یہاں پر ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ جناب گئے، آپ نے کسی ایک جگہ پہ دیکھا کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ظلم پسند کرتا ہے کیا؟ لڑو ظلم سے، خدا تو عادل ہے، عدل پسند کرتا ہے۔ ایک ظلم کر رہا ہے، جاؤ لڑو، کام ہی یہی ہے۔ ایک جگہ موقع ہے کہ جھوٹ بولو، ایک جگہ ہے کہ سچ بولو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ سچ بولو۔ کیوں؟ خدا صادق ہے، صدیق، سچوں کو پسند کرتا ہے، تم کیوں جھوٹ بولو؟ ایک جگہ موقع آتا ہے کہ رحم دلی دکھاؤ، ایک جگہ موقع ہوتا ہے سخت دلی دکھاؤ، تمہیں کیا کرنا ہے؟ رحم دلی دکھاؤ، دل کی نرمی دکھاؤ۔ اصل کام یہی ہے۔ اب جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم بہت کچھ سن رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ خدا کی صفتیں ہمارے اندر آئیں یا نہیں آئیں۔ اچھا وہ جو خلافت تھی اور جانشینی تھی وہ کس چیز کے اندر تھی؟ وہ بھی انہی صفتوں کے اندر تھی۔
اور جو خدا سے انسان قریب ہوتا ہے تو کون سا انسان قریب ہوتا ہے؟ جس کے اندر زیادہ صفتیں آتی ہیں. یہ سب اس طرح سے ہونا ہے. اب ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہیں پر سکون سے بیٹھ کر یہ اندازہ لگاؤ کہ خدا کی کتنی صفتیں میرے اندر آئی ہیں. آئی یا نہیں آئی؟ یہ کرنے کا کام ہے سب سے بڑا. اچھا اگر یہ کام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جنت بن جائے گی دنیا، ساری مشکلیں حل ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں؟ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی اگر ایک سادہ سا کام کر لو. اپنے آپ سے پوچھو یہ کرنے کا ہے؟ خدا ایسا چاہتا ہے؟ امام ایسا چاہتے ہیں؟ کیریکٹر سنبھالو. اس کو ہم کہتے ہیں کردار بنانا، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا ہے؟ بری صفتیں ختم کر دو، اچھی صفتیں اپنے اندر لے آؤ. کتنا آسان ہو گیا. اب دیکھیں وہ چاروں پانچوں باتیں جو میں نے آپ سے کہی تھی ان سب کو دہراتا ہوں، اللہ کرے آسان ہو جائے، اور یہ وقت انشاءاللہ کارآمد وقت ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کسی طرح جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہوئی کہ بھائی اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. اگر وہ صادق ہے تو ہم نے سچ بولنا ہے، اگر وہ کریم ہے تو کرامت ہم نے بھی دکھانی، وہ رحیم ہے تو ہم نے رحم دل بننا ہے. یہ کام کریں گے تو ہمیں خدا کا قرب ملے گا. قرب ملے گا. اور یہ قرب ایسا ہے، آپ ایک کام کریں گے خدا 10 سے آپ کو انعام دے دے گا. 10 سے آپ کو انعام دے گا، چونکہ قرآن میں وعدہ کیا اس نے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 سے زیادہ دے گا. اچھا آپ کس چیز میں محنت کریں؟ یہ ہو گیا قرب، اسی میں خلافت ہے، یہی تزکیہ نفس ہے، یہی ہدف خلقت ہے. اب کیا کریں؟ سادہ سا کام کرنے. ایک صفت لے لیجئے، کوئی ایک صفت کوئی لے لو اللہ کے ان اسماء الحسنی میں سے، اور یہ سوچو مجھے یہ صفت اپنے اندر لانی ہے. بس ایک صفت سے شروع کر دو. اور اگر آپ نے اور میں نے یہ کام کر ڈالا، آپ یقین مانو یہ اگر اس شہر میں کسی نے، اتنے لوگوں نے یہ کام کر دیا نا، میں ممبر پہ بیٹھ کر تو اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا سوائے کہ جو مجھے سچ لگے گا، صحیح حق اور لگے گا. یہ دنیا جنت بن جائے گی آپ کو، یہ سب جنت بن جائے گا. اگر صرف اتنا سا کرنا شروع کر دیں، آج سے سوچیں کہ بھائی جو خدا کے اسماء کے خلاف ہے وہ نہیں کرنا ہے. وہ عادل ہے، عادل پسند کرتا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا. وہ رحیم ہے، وہ رحم دلی پسند کرتا ہے، میں کیوں سخت دلی دکھاؤں. اتنا سا کرنا شروع کر دو، اور پھر دیکھو کس طریقے سے زندگی تبدیل ہوتی ہے. زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور میں صرف ایک میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز جس میں زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے. ایک میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے اس میں کیسے ہوتا ہے. کس میں امپلیمنٹ کروں گا؟ اس میں امپلیمنٹ کروں گا، اس میں اس کو نافذ کر کے دیکھنے کی کوشش کروں گا جو ہم لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور وہ مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ ہم سب کے ساتھ مشکل ہے کہ بھائی ہم سب کو بالآخر دنیا میں فقیر نہیں بننا ہے. فقیر نہیں بننا ہے. اس کا حل کیا ہے اللہ کے دین میں؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پیسہ کمانا ہے یا نہیں کمانا؟ سب نے کمانا. صبح سے کیا نکلتے ہیں آپ گھر سے؟ خدمت خلق کے نکلتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں. پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں. خدا کے دین میں اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ ہونا تو چاہیے. بالکل صحیح جملہ استعمال کیا، ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. وہ حل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیسے انجام پاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے، اس کو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صاحب اب یہاں پہ آ کے بہت معذرت کے ساتھ چھوٹی سی ایک گستاخی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، خطرناک بھی ہے، تھوڑی سی اس میں ریاکاری بھی شامل ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی میں ایک کلرک کا بیٹا ہوں. صحیح ہے، کلرک کا بیٹا. میں نے اپنی زندگی وہاں سے شروع کی جس میں سختیاں دیکھی ہیں، سختیوں کی زندگی گزاری ہے. صحیح. اچھا ان سختیوں کی زندگیوں کو گزارنے کے بعد مجھے پتا ہے بھائی سختی کسے کہتے ہیں.
مجھے معلوم ہے. اچھا اس حتیٰ جب ایران سے واپس آیا تب بھی میں، اب یہ دوسرے لوگ مجلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں تھوڑا سا باہر جاتا ہوں اپنے رواج سے. تو مثال کے طور پر جب میں ایران سے واپس آیا، کراچی میں رہ رہا تھا تو جابس کرتا تھا، پڑھاتا تھا اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. 3 گھنٹے بسوں میں بیٹھتا تھا، آتا تھا جاتا تھا. تو جو لوگ جھیلتے تھے میں جھیلتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ میرے دین نے مجھے کیا سکھایا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آتی رہتی تھی، دین میری مشکل کو حل کرے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا بے دین سے کہوں میری مشکل کو حل کرے. دین مشکل حل کرے. بھئی اگر دین مشکل حل نہیں کرے اور مجھے بے دین کے پاس جانا پڑا تو یہ دین کامل کہاں رہا؟ جبکہ دین کامل ہے. دین کامل ہے. اگر دین کامل ہے تو میری مشکل یہیں کمال کے اندر حل ہونی چاہیے. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا رہتا تھا اس کو میں کیسے حل کروں. اسی طریقے سے میں نے بہت ساری چیزیں سوچی دین کے بارے میں. مثلا میں نے سوچا میرا جسم تھک جاتا ہے، دین میں کوئی راستہ ہے کہ جسم نہ تھکے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے. اس کے اوپر پریکٹس کی کہ ہے یا نہیں ہے. تو پھر دیکھا نہیں ہے. وہ کہاں ہے صرف عرض کروں گا، پھر کل آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا اور آپ نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا تو میں عرض کر دوں گا. اس کا حل ہے بیوی کی تسبیح میں. اس کا حل بیوی کی تسبیح میں. اگر جسم بہت تھک رہا ہو، ایک دفعہ ویسے تسبیح پڑھو جیسے میں کل انشاءاللہ اگر میں ذہن میں رہا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ویسے تسبیح پڑھو. پھر دیکھو جسم کی تھکاوٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی. دین میں حل ہونا چاہیے. دین کامل ہے اور انسانوں کی مشکل حل کرنے کے لیے آیا ہے. تو دین میں حل ہونا چاہیے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا بھائی مسئلہ ہے میرے ساتھ، وہ یہ ہے کہ بھائی میں پھنسا ہوا ہوں لوگوں کے درمیان میں. اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہت بری بات ہے. ہاتھ پھیلانے سے ساری عزت چلی جاتی ہے. تو پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے، عزت تو چاہیے نا، کم سے کم عزت تو چاہیے. تو میں خدا سے کہوں گا خدا ایسا کر دے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کیوں؟ پیسہ نہ بھی چاہیے ہو تو کم سے کم عزت سے تو رہنا ہے. عزت تو چاہیے. تو ایسا دے کہ مجھے دوسروں کا محتاج نہ بننا پڑے. صحیح. پھر میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، اب تھوڑا سا آپ اس پہ اور غور فرمائیے گا. آپ کو زندگی اکیلے گزارنی ہے یا چاہنے والوں کے درمیان گزارنی ہے؟ کون اکیلا زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہاں طاقتور ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں گزار لوں گا، لیکن ہر طاقت کو ایک زوال آتا ہے. ہر طاقت کو ایک زوال آتا ہے. فرمان ہے امیر المومنین ہے الدہر یومان. مولا کی صاحب کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے بھائی کی دل کی تسلی کے لیے بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل. اچھا ہے نا، تاکہ خوشی رہے آپ کو بھی کہ بھئی آواز کیوں نہیں آ رہی نعرے کی. تو میں نے کہا ذرا اونچی آواز میں بول دیں. بارے دیگر بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو عزیزان محترم تھوڑا سا اور مختصر کروں. آپ کو اور مجھے دین سے سب کچھ نصیب ہونا چاہیے. دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. مجھے دین سے اتنا ملے کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اکیلے میں مرنا ہے یا لوگوں کے چاہنے والوں کے درمیان؟ چاہنے والوں کے درمیان. اکیلی زندگی گزارنا عذاب ہے. طاقتور سمجھتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا، نہیں کر پائے گا. کیوں؟ مولا نے فرمایا الدہر یومان یوم لکا و یوم علیک. زندگی 2 دن ہے، ایک دن تیرے حق میں ہے، ایک دن تیرے خلاف. پھر فرمایا جب حق میں ہو تو اترانا نہیں، اور جب دن خلاف ہو تو نا امید مت ہونا. اتنا بڑا زندگی گزارنے کا راز اس چھوٹے سے قانون کے اندر ہے، اس چھوٹے سے قول کے اندر. دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے اور عمل بھی کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں نا،
ہم سب لوگ یہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یہاں حاضر ہیں، اس قانون کے اندر ہے یا اس قانون سے باہر ہے؟ بھائی مولا نے اگر 2 کہا ہے نا تو 3 نہیں ہو سکتے، 2 ہی ہوں گے بس، کیونکہ کائنات پھر انہی کی ہے اور تو کسی کی نہیں۔ فرمایا الدہر یومان، زمانہ 2 دن، یا تیرے حق میں ہے یا تیرے خلاف۔ صحیح ہے؟ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے بیٹھے حاضر ہیں، ان سب میں کچھ ایسے ہوں گے جن کا زمانہ آج حق میں ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ آج ان کی طاقت کا زمانہ ہوگا، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، مزے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ ایک کلاس ہوگی۔ دوسری کلاس کون سی ہے؟ جن کا زمانہ خلاف چل رہا ہے، وہ بھی یہیں پہ ہوں گے، وہ کہیں اور تھوڑی ہوں گے۔ تو جن کا حق میں زمانہ ہوگا وہ بھی یہاں پہ ہوں گے، جن کے خلاف زمانہ ہوگا وہ بھی یہاں پہ۔ دونوں کو امام نے درس دیا، کہا دیکھو اب مثلا میں اپنے لیے سوچتا ہوں اس وقت بالکل اس لمحے میں، مثلا میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ میرے خلاف ہے یا میرے حق میں ہے؟ حق میں آ گیا، بے عزت مل گئی، الحمدللہ، اللہ کی طرف سے سعادت مل گئی، حق میں آ گیا نا۔ امام کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے لیے قانون ہے، وہ کیا؟ جب تمہارے حق میں آئے اترانا نہیں، اتراؤ نہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی طاقت کو ہمیشہ کا مت سمجھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت آئے تو تم بندوں کے اوپر اترانے لگو، فخر فروشی کرو، ان کی ذلت کرو، ان کی حقارت کرو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جب تمہاری طاقت کا زمانہ آئے تو اتراؤ نہیں، فخر مت دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آج خاندان میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت اور طاقت بھی ہے، وہ خاندان کے اندر اتراتا ہے، کہتا ہے اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ اس کو امام ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ طاقت تیرے ہاتھ سے جائے گی، اتراؤ نہیں۔ جب زمانہ تمہاری طاقت کا ہو اتراؤ نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک آدمی ہوگا جس کا زمانہ جا چکا، اب زوال آ گیا، یا ابھی طاقت نہیں آئی ہے، ابھی زوال کے دور میں چل رہا ہے، ابھی کمزوری کے دور میں چل رہا ہے، اس کو امام کا فرمان کیا ہے؟ نا امید مت ہو، نا امید مت ہو۔ اگر تم وہ ہو جس کی طاقت کا زمانہ ہے اتراؤ نہیں۔ تو اب میں یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو جو اپنے آفس کے اندر تھوڑا طاقتور ہو، آفس کے اندر ہوں گے لوگ جو طاقتور ہوں گے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں امام کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آفس میں اپنی دھونس مت جماؤ، دھونس مت جماؤ، کمزوروں پہ رحم کرو۔ کیوں؟ یہ آج تمہاری طاقت کا زمانہ ہے نا، کل جائے گا، یہ سب جائے گا۔ اور جو کمزور ہے یہاں پر اگر یہاں بیٹھا ہے تو میں اس سے کہوں گا امام نے تمہارے لیے ایک درس دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نا امید مت ہو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھو، کیونکہ تمہاری کمزوری کا زمانہ بھی خدا طاقت میں تبدیل کر دے گا۔ سب کے لیے درس موجود ہے، جو کمزور ہیں وہ نا امید نہ ہوں، جو طاقتور ہیں وہ اترائے نہیں۔ اور یہ اگر ہم اور آپ سیکھ گئے، یقین مانے معاشرے سدھرنے میں کتنی دیر لگی۔ یہ جو ہمارے پاس لاکھوں روایتیں ہیں، ایک ایک روایت ایسی ہے اگر عمل شروع ہو جائے نا کھڑے کھڑے تبدیل ہو جائے گا، کھڑے کھڑے تبدیل ہو جائے گا۔ جتنے لوگ ہیں اگر عمل کرنا شروع کر دینا، یہ معاشرے تو یوں آسانی سے تبدیل ہو جائیں گے، ان میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں بنی ہوئی ہیں نا، غربت کیسے ختم ہوگی، فلاں معاملہ کیسے ختم ہوگا، میں ان سے کہوں کہ تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو دنیا کے اندر، صرف ایک کام کرو، مولا کی ایک روایت پہ عمل شروع کر دو، بس ساری مشکل حل ہوتی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ عمل نہیں کیا ہم نے، مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ تو بھائی میں آیا پاکستان، مشکل میں پھنس گیا، مثلا بسوں میں جا رہا ہوں، مثلا لوگوں کے سامنے میں سوچ رہا ہوں بھائی مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے، پھر میرے دماغ میں ایک اور بات بھی آئی، وہ یہ کہ جب میں پاکستان واپس آیا تھا تو میری عمر 30 سال تھی، تو میں سوچا تھا بھائی ساری زندگی تو 30 سال نہیں رہوں گا، بوڑھا بھی تو ہونا ہے، بوڑھا ہوں گا تو طاقتور ہوں گا یا کمزور ہوں گا، پھر کون رحم کرے گا میرے اوپر؟ ہمیشہ اولاد رحم کرتی ہے؟ نہیں۔ اب میں وہ دوسرا جملہ نہ کہوں، نہیں کرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اس کا بھی فارمولہ ہے، اس کا بھی فارمولہ ہے۔
اب میرے سامنے ایک مسئلہ ہے، 3 مسئلے ہیں میرے سامنے زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں 3 مسئلے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 1، کیوں؟ عزت چاہیے۔ بے عزتی کی زندگی اچھی نہیں، عزت کی زندگی چاہیے۔ البتہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عزت میں اور تم نہیں لا سکتے، ان العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ بھائی پیسہ تو نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، لیکن عزت چاہیے۔ دوسری بات، اکیلے جینا ہے یا چاہنے والوں کے درمیان جینا ہے؟ اکیلے جینا غلط ہے۔ طاقتور ہوگے تو اکیلا جینے کا پتہ نہیں چلے گا، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، پھر بہت پتہ چلے گا، اکیلے مرنا پڑ جائے گا، کمزوری میں کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ طاقتور ہو تو سوچ لو، 2 باتیں۔ تیسری بات، سوسائٹی میں رسپیکٹ، عزت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک وہ عزت تھی جو پیسے کے معاملے میں تھی، وہ ایک چلو چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ اب ایک اور عزت ہے، اگر کسی کا احترام، روایت میں ہے ہمارے پاس، اگر کوئی احترام کسی کا اس وجہ سے ہو کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں، مثلا لوگ اس لیے احترام کر رہے ہیں کہ اگر اس کا احترام نہیں کیا نا تو یہ بدلہ لے گا، اگر اس وجہ سے ہو کہ کوئی احترام اس وجہ سے کر رہا ہے، اس کا احترام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اگر احترام نہیں کریں گے تو بدلہ لے گا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے خوف سے لوگ احترام کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں سے مثال کے طور پر کوئی بڑا کانوائے گزر جائے VIP کا اور احترام نہیں دکھائے تو کیا ہوگا؟ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ غلط ہے، خدا کا نظام ایسے نہیں چاہتا۔ خدا کا نظام وہ عزت چاہتا ہے، وہ احترام چاہتا ہے جو شخصیت سے ہو، طاقت سے نہ ہو۔ عزت و احترام شخصیت سے ہونا چاہیے۔ مصائب کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے؟ یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ توق میں ہے یا زنجیر میں ہے، عزت اسی کے پاس ہے، یہ عزت ہے۔ اور یہ خوف سے نہیں ہے، یہ احترام سے ہے، یہ عزت ہے۔ تو یہ سب ہمیں چاہیے۔ دولت نہیں چاہیے، چلو دولت سے گزر جاؤ، دولت میں کچھ نہیں رکھا، عزت تو تھوڑی سی چاہیے۔ ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی نہیں چاہیے، چاہنے والے لوگ چاہیے۔ نسخہ کیا ہے؟ سب کا نسخہ کیا ہے؟ اب ایک نسخے سے سارے کام حل ہو جائیں، یہ تو بہت اچھا ہے، آسان نسخہ ہو جائے گا۔ یہ نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ انشاءاللہ میری بات میں کوئی طاقت ڈال دے اور آپ اور میں اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ مولا سید الشہداء کے حضور ادا احترام کے لیے جن کے نام سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، نورانیتیں نازل ہوتی ہیں، وقت کے امام کے نام پر جن کے نام سے برکتیں اور نورانیتیں نازل ہوتی ہیں، اور بالاخص بی بی ام الائمہ کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ بات شروع کی تھی اسماء حسنہ سے، خلیفہ، قربتاً اللہ، تزکیہ نفس، ان سب باتوں کو کرتے ہوئے آئے تھے اس بات پر کہ اللہ کی صفتوں اپنے اندر لے آؤ۔ پھر یہ بات آئی کہ بھائی دین مشکل کو حل کرتا ہے، بالکل حل کرتا ہے۔ کیسے حل کرتا ہے؟ ایک ایک روایت پہ عمل کر لو۔ مولا کی ایک روایت عرض ہو گئی، اب اس نقطے پر آئے پوری دنیا کی مشکلات کا فارمولہ کیا ہے؟ صحیح ہے، سادہ سا فارمولہ ہے۔ خدا نے یہ دنیا لینے پہ نہیں بنائی ہے، خدا نے یہ دنیا دینے پہ بنائی ہے، دینے پہ بنائی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھو بہت سادہ سی بات ہے، مجھے خوشی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، تو ایک سادہ سا کام کرو، خوشی دینا شروع کر دو، بس۔ خوشی چاہیے، خوشی دو، جو تم دو گے خدا بڑھا بڑھا کر وہی واپس لائے، بس یہ نظام ہے۔ عظمت
امت اہل بیت اطہار پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ سب بات دیکھیں، کوئی مشکل بات ہوئی نہیں، آسان ہو گئی۔ سادہ سی بات کیا ہوئی؟ سادہ سی بات یہ ہوئی جو تمہیں چاہیے ہے وہ دینا شروع کر دو۔ خدا کیا کرے گا؟ جتنا تم دو گے خدا بڑھا بڑھا کر واپس دے دے گا، بڑھا بڑھا کے واپس دے گا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ بھئی دیکھو سادہ سی بات تھی، مجھے خوشی چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ سادہ سا کام کروں، کیا کروں؟ خوشی دو، خوشی دو۔ اچھا اب آپ مجھ سے کہیں گے بھائی میرے پاس خوشی کہاں سے دوں، میں کیسے دوں خوشی کو؟ سادہ سا کام کرو، کسی بھی انسان کے ساتھ خلوص سے پیش آؤ۔ جب دوسرا انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ خلوص سے پیش آ رہا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ میں نے تو اتنی دفعہ تجربہ کیا ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہو نا، کوئی بچہ کھڑا ہے، تھوڑا سا بچے کو مسکرا کے دیکھو، بچے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ جو خوشی دی یہ خدا نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا کرے گا خدا؟ بڑھا بڑھا کے دے گا، بڑھا بڑھا۔ اچھا خدا کم کر کے نہیں دیتا ہے بلکہ خدا بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، صرف یہاں نہیں دیتا، ہر جگہ دیتا ہے۔ کیسے؟ یہاں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، محشر میں بھی دے گا، پل صراط پہ بھی دے گا، آخرت میں ہر جگہ خدا یہی خوشی دیتا رہے گا جو تم نے دی تھی، تھوڑی سی دی تھی۔ خدا بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا اب مجھے عزت چاہیے تو میں کیا کروں؟ عزت دو۔ جو تم دو گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے دے دے گا۔ صرف ایک کام کرنا، غرض سے نہیں دینا، بے لوث دینا۔ غرض سے بے لوث دینا ہے۔ بے لوث، بے لوث کا مطلب کیا؟ لوث عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی۔ لوث کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ بے لوث یعنی اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بندگی کیا مطلب؟ تمہاری کوئی غلط نیت نہیں ہونی چاہیے۔ بے لوث دوں۔ اگر میں خوشی دوں، اگر میں عزت دوں، اگر میں احترام دوں تو مجھے جواب میں کیا ملے گا؟ تمہیں خوشی ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں احترام ملے گا۔ اچھا اب میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، خدایا اگر میں تجھے تیری راہ میں بے لوث پیسہ دوں تو تو مجھے پیسہ دے گا یا نہیں دے گا؟ خدا کہتا ہے تو بے فکر رہ، میں 700 کر کے دوں گا، 700 کر کے دوں گا۔ اچھا خدا ہے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ پیسہ دیتے ہیں ان کو واپس میں پیسہ نہیں ملتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ خدا دو باتیں کہے گا، کہے گا یا تو اس وجہ سے کہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا، کسی اور کو دیا تھا، اس نے دکھاوے کا دیا تھا، تو جس کو دکھانے کا دیا تھا اس سے جا کے پیسے مانگے، مجھ سے نہ مانگے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر میرے لیے دیا تھا تو میں یا اس کو پیسہ دوں گا یا پیسے سے بھی بڑھ کر کچھ دوں گا، پیسے سے بھی بڑھ کم کر کے کبھی نہیں دے۔ یہ خدا کا قانون نہیں ہے، بلکہ خدا تو عجیب کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ ارے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو ہے، قرض مجھ سے مانگ رہا ہے؟ وہ قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میری تو دینے کی عادت ہے، میں قرض بھی اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تجھے بڑھا بڑھا کے دے دوں۔ اب میں خدا سے کہتا ہوں خدا ہے میں بینک کو تو دینے کو تیار ہوں لیکن تجھے نہیں دوں گا، پھر خدا کہے گا جاؤ بینک سے لے لو، جاؤ بینک سے لو، پھر دیکھو تمہیں کیسا بے عزت کرے گا۔ کیوں بے عزتیاں آتی ہیں؟ ہم نے کہیں بے عزتی دی ہوتی ہے، کہیں بے عزتی دی ہوتی ہے؟ کیوں حقارتیں آتی ہیں؟ کسی کی تحقیر کی ہوگی۔ یہ جو خدا کا قانون ہے نا، کتنا اچھا لگا تھا، ابھی میں نے آپ سے کہا تھا جو دو گے وہ بڑھا بڑھا کے واپس کرے گا۔ ایک اور خطرناک بات بھی ہے، جو تم غلط دو گے وہ بھی بڑھا بڑھا کے واپس کرے گا۔
وہ کیوں بھول گئے؟ اگر میں کسی کی نعوذ باللہ تعالی بے عزتی کروں کیا ہوگا؟ یہ بے عزتی میری طرف واپس آئے گی، مجھے اٹھانی پڑے گی۔ اگر میں لوگوں سے خلوص سے پیش آؤں تو کیا ہوگا؟ مخلص لوگ میرے ساتھ بڑھا دے گا۔ اور اگر میں لوگوں کے ساتھ مکاری سے پیش آیا، مجھے مکاروں کے درمیان رہنا پڑے گا، مکاروں کے درمیان رہنا پڑے گا۔ اس خاطر معاشرے میں خرابی آ رہی ہے، یہ خرابی اس وجہ سے آ رہی ہے۔ آپ ایک سادہ سا کام کریں، جو آپ کو زندگی میں چاہیے وہ دینا شروع کر دیں، اور جو نہیں چاہیے وہ مت دینا، کیونکہ سب واپس آئے گا۔ بس یہ قانون اگر آپ نے سیکھ لیا، زندگی کچھ اور ہے۔ زندگی مثلا اب ایک بات دیکھتے ہیں، اس کو ایک اور طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جلدی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بھائی بچوں سے محبت ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ کون انسان ایسا ہوگا؟ ایسے جانوروں کو بھی بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کا کمال نہیں ہے کہ بچوں سے محبت کرے، جانوروں کو بھی محبت ہوتی ہے، انسان کا کمال کچھ اور ہے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بچوں سے محبت ہے، ہاں محبت ہے۔ اب میرے سامنے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بھائی ایک زمانہ کراچی میں آیا تھا، وہاں ہر روز یا ایک دن 2 دن چھوڑ کر ایک اہل بیت کا چاہنے والا شہید ہو جاتا تھا۔ کراچی میں ایک دور آیا تھا ایسا، آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہی ہوگا، آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی قربانیاں دی ہیں، پروردگار جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اہل کراچی نے بھی بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی، ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن ایک بندہ شہید ہوتا تھا۔ اچھا اب جناب علی جب یہ شہادتیں ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا مجھے کہ بھائی میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اس وقت چھوٹے تھے، اب ماشاءاللہ بڑے، تو میں نے کہا بھائی میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اگر میں مر گیا شہید ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ معاملہ ہے اہم یا نہیں؟ بہت اہم معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے بھائی، دولت کا معاملہ، گھر کا معاملہ نہیں، بچوں کا معاملہ ہے، یہ تو اہم ہے۔ تو میں نے زندگی میں سوچا کہ بھائی اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میرے ذہن میں 2 حل آئے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ دیکھو بیوقوف مت بنو، جب تم زندہ بھی ہو تو پالنے والا خدا ہی ہے، تم نہیں پال رہے۔ تو پہلے تو یہ حماقت اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں پال رہا ہوں، میں نہیں پال رہا ہوں، پالنے والا خدا ہے۔ اگر اس خدا نے پالنا ہے تو وہ میں ہوں یا میں نہیں ہوں، خدا پال لے گا۔ اس مشکل میں مت پڑو کہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کافی دیر کے بعد، اور وہ یہ کہ دیکھو تم کچھ بچوں کو پال لو، تمہارے بچوں کو خدا پال لے گا۔ کچھ بچے پال لو، کچھ ایسے جن کو واقعاً سرپرستی کی ضرورت ہے ان کی سرپرست بن جاؤ۔ پھر کیا یہ خدا احسان چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا نے کب چھوڑا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو کیا خدا نہیں پالے گا؟ خدا پال لے گا۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر اگر اس قانون پہ پہنچ گئے، آپ یقین فرمائیے جو آپ چاہیں گے نا آپ کو فوراً مل جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا دینے پہ بنی ہے، لینے پہ۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں چھیننے پہ بنی ہے، چھینتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بھائی چھیننے پہ تو بنی ہی نہیں ہے، لینے پہ بھی نہیں بنی ہے، یہ دنیا دینے پہ بنی ہے۔ اس کا اسماء الحسنہ سے کیا تعلق ہے؟ بہت سادہ سے تعلق ہے۔ دیکھیے آپ جو بات بھی لائیں گے نا اس کا تعلق اسماء الحسنہ سے جڑ جائے گا، اللہ کے ناموں سے جڑے گا۔ وہ کیسے؟ خدا کہتا ہے میں رزاق ہوں، میں فیاض ہوں، تم بھی رزاق، خدا کے رزاق نمائندے بنو۔ میں دیتا ہوں، تم بھی دینا شروع کرو۔ اچھا جیسے ہی کوئی انسان یہ کہے خدا تو رزاق ہے، تو نے مجھے دیا ہے، میں بھی طرح دوں گا تیری طرح، تو خدا کہے گا بس تو پرواہ نہ کر، خزانے میرے پاس ہیں، اب تیرے پاس بھی ہوں گے۔ خدا خزانے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ خدا کو زمین پر چھیننے والے چاہیے یا دینے والے چاہیے؟ دینے والے۔ اگر کوئی دینے والا بن جائے
خدا تو خزانے کھول دے گا، کیونکہ دو پھر ختم ہو گیا معاملہ، دیتے جاؤ اور روکو نہیں پھر۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گئے جناب سب کچھ بانٹ دیا، فقیر ہو کے بیٹھ گئے کہ اب دو خدا، نہیں یہ نہیں کرو، عقل مندی سے کام کرو لیکن دو۔ اب ایک اور بات بھی ہے، ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پیسے نہیں دے سکتا، معاشرے میں میری عزت بھی نہیں ہے تو میں عزت بھی نہیں دے سکتا، میں کسی کو خوشی بھی دینا چاہتا ہوں تو میری خوشی دیے ہوئے کو بھی کسی کو خوشی نہیں ملتی۔ فرض کرو کوئی یہاں پر ہو مجھ سے یہ کہہ دے، البتہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، خوشی دو گے تو خوشی تو جانور کو بھی اچھی لگتی ہے، کہیں سے بھی آتی ہے، تو خوشی دو لے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دو لے لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو دینے کے لیے کچھ تو ہوتا ہے انسان کے پاس، دے سکتا ہے۔ یہ سب باتیں، یہ جو مشی ہوتی ہے، 40 کی واک ہوتی ہے، چلتے ہیں لوگ، اس میں آپ نے نہیں دیکھا غریب غریب بچے کچھ دینے کے لیے بیٹھے، غریب غریب۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اس سے غربت کا عجیب مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بندہ خدا ہے پاکستان سے باہر ہے، اس کے ساتھ پیش آیا، وہ پاکستان سے باہر ایک بڑے اچھے اپنی دانش میں ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ پیسہ کافی زیادہ ہے، تو وہ جناب علی ہر سال جاتے ہیں، الحمدللہ اچھا آدمی ہے، ہر سال جاتے ہیں سید الشہداء کے چہلم پر چلتے ہیں، نجف سے کربلا ہر سال جاتے ہیں 20 بچوں کو لے کے۔ تو وہ بہرحال کہنے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو اب یہ ان لوگوں کے پاس تھوڑا پیسہ ویسا بھی ہے، تو کہنے کہ میں وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی نظر آیا، اور وہ بیچارہ مخلص انسان زائرین سید الشہداء کی خدمت میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کے حال حلیے سے لگ رہا تھا کہ بہت غریب آدمی، بہت غریب آدمی۔ تو کہنے لگے کہ وہ غریب آدمی بیچارہ ادھر ادھر پھر کے سید الشہداء کی زائرین کی خدمت کر رہا تھا، تو کہنے کہ میں گیا، میں نے اس کو گلے لگایا کہ بھئی یہ اتنا مخلص آدمی ہے، تو اس کو گلے لگایا، اس سے بات کرنا شروع کیا۔ اب ان کو عربی نہیں آتی، اس کو انگلش نہیں آتی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ جوڑ جاڑ کے بات کر دی۔ تو اس کو پوچھا کہ بھئی تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا میں یہاں پیچھے گاؤں سے رہتا ہوں۔ پوچھا کیسے ہیں تمہارے حالات؟ تو پتہ چلا کہ آدمی سے ایک سمجھا تھا کہ غریب آدمی ہے بیچارہ۔ تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس کو کچھ پیسہ دوں یا کیا کروں تاکہ اس کے تھوڑا کام آ جاؤں، تو اس نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ملک کا نام بتایا، جو میں جان بوجھ کے نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں وہاں رہتا ہوں۔ اچھا اب یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ملک تو بڑا مشہور ہے دنیا کا، تو یہ بڑا متاثر ہوگا، تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں پر ہے۔ تو اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اچھا لوگ کیا پوچھتے ہیں، مثلا وہاں پہ تنخواہ کتنی ہے، وہاں پہ گاڑیاں کیسی ہیں، وہاں پہ گھر کیسے ہیں، سڑکیں کیسی ہیں، اس نے یہ سب نہیں پوچھا۔ اس نے صرف ایک بات پوچھی، کہنے لگا وہاں پہ کون سے امام کا روزہ ہے؟ کہنے لگا وہاں پہ کون سے امام کا روزہ ہے؟ یہ دل میں ہنسا، کہنے لگا بھائی یہ تو ویسٹرن کنٹری ہے، میں تو مغربی ملک میں رہتا ہوں، وہاں کہنے لگا وہاں پہ کوئی امام کا روزہ نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا کوئی امام زادے کا روزہ ہے وہاں پہ؟ کہنے لگا نہیں امام زادے کا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا امام کا بھی نہیں ہے، امام زادے کا بھی نہیں ہے، کسی نبی کا روزہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا کسی کا روزہ نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو اس نے اس کو گلے لگا دیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب تمہارا دل پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو پھر؟ تم تو بیچارے بہت مظلوم آدمی ہو۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو دولت مند ملک سے آ جاؤں، یہ غریب ہے، میں امیر ہوں۔ کہنے لگا مجھے فوراً پتا چلا کہ بھائی غریب میں ہوں، یہ امیر ہے، یہ امیر ہے۔ ہم غلط سمجھ رہے تھے۔ کہنے لگا میں تو جب بھی مشکل آتی ہے میں یہاں نجف چلا جاتا ہوں یا کربلا چلا جاتا ہوں، مولا کے سامنے درد دل کرتا ہوں، میری ساری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تم بیچارے کیا کرتے ہو گے؟ تمہارے پاس کوئی تو جگہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس تو جانے کے لیے۔ یہ دیکھنے کا انداز ہے۔ آپ گاؤں میں رہ کے امیر ترین آدمی بن سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دلوں پہ محنت نہیں کی، ہم لوگوں نے جسموں پہ محنت کی، ہم نے گھروں پہ محنت کی، دلوں پہ محنت نہیں کی۔ دلوں پہ محنت کرو، اندر محنت کرو۔ دنیا باہر نہیں ہے، دنیا اندر ہے، اس کو صاف کرو، اس کو صاف کرو۔ یہاں صفائی ہوگی، باقی باہر سب صحیح ہے۔ باہر جتنا جرم ہے نا وہ ادھر اندر کا جرم ہے جو باہر نکلا ہوا ہے۔ باہر کا جرم چھوٹا ہے، اندر کا جرم بڑا ہے، اس کو صحیح کرو۔
اچھا آپ صحیح کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی دینا سیکھو. سامنے والا کہ بھائی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں. تو میں اس غریب آدمی کو بیان کرتے کرتے وہاں چلا گیا تھا، واپس آتا ہوں. تو اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں خوشی بھی نہیں دے پاتا، میں پیسہ بھی نہیں دے پاتا، میں عزت بھی نہیں دے پاتا. تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا دیر رک جاؤ، ایک کام تم بھی دے سکتے ہو. وہ کیا؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے دیا کرو. دعا تو دو، دعا دینے میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، میں جب دعائیں دیتا ہوں تو ان کو دیتا ہوں جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہے. اجنبی کو دعا کیوں نہیں دیتا؟ اپنے بچوں کو دعا دیتا ہوں، دوسروں کے بچوں کو دعا کیوں نہیں دیتا؟ اپنے بچوں کو دینے کا مطلب یہ ہے خود اپنے آپ کو ہی دعا دے رہا ہوں. دوسروں کو دو، اجنبیوں کو دعا دو. عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لاہور میں ایک صاحب ہیں، ابھی رہتے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی. یہ ان کا واقعہ ہے. کہنے کہ میری والدہ بیمار تھی تو میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا، گاڑی میں اے سی چل رہا تھا. لاہور کی گرمی تو آپ لوگ تو خیر گرمی کے چیمپئنز ہیں ڈیرہ غازی خان. تو وہ جناب علی لاہور کی بھی گرمی، سخت گرمی، وہ وہاں پہ جا رہے تھے، گاڑی میں اے سی چل رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ والدہ کچھ زبان میں دہرا رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ شاید بیماری زیادہ ہے اس لیے کوئی دعا پڑھ رہی ہوں گی تاکہ بیماری ختم ہو جائے، اس کا تکلیف ختم ہو جائے. تو اس نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے پوچھا کہ ماں کیا بول رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم لوگ تو دیکھو گاڑی میں جا رہے ہیں، ہماری گاڑی میں اے سی بھی چل رہا ہے، یہ دیکھو یہ فٹ پاتھ پہ لوگ کھڑے، میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں. کہنے لگا آپ ان کو کیا دعا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی دیکھو ہم لوگ تو گاڑی میں جا رہے ہیں نا، یہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں بس کا، بس آئے گی، پتہ نہیں اس میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، یہ لٹکے ہوئے جائیں گے، پتہ نہیں صحیح ملے گی نہیں ملے گی، پھر کھڑے رہیں گے، گرمیاں کھائیں گے، پھر کہیں آ کے اپنے گھر پہنچیں گے، پھر پتہ نہیں گھر میں اے سی ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنی سختی جھیلتا رہے گا. میں خدا سے دعا کر رہی ہوں خدا اس کی سفر کو آسان کر دے، سفر کو آسان. آپ یقین مانیں اگر ہم لوگ ایسے بن جائیں نا، یہ ہماری زمین جنت بنے گی. اگر ہم سب لوگ یہ سوچیں، صرف ایک بات، مجھے دوسرے کا برا نہیں چاہنا ہے، دوسرے کا اچھا چاہو. ہماری جو بے برکتیاں آئی ہیں وہ پیسے کی کمی سے نہیں آئی ہیں. ہمارے اجداد ہم سے غریب تھے پیسے کے اعتبار سے، لیکن وہ لوگ دل میں سخی تھے، وہ لوگ دل میں سخی تھے. ہم لوگوں کو جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ بھائی مکاریاں مت کرو، ایک دوسرے کی بھلائی سوچو. جیسے ہی میں نے اور آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا دوسرے کی بھلائی سوچنی ہے، دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے، بس یقین فرمائیے معاملہ ختم ہو گیا. یہ بھلائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی. سادہ سا کام کرو، دوسرے کے لیے بہتری سوچنا شروع کر دیں. اب دیکھیے اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تو اب کیا ہوگا، وہ 1 گھنٹے بعد 20 منٹ کے بعد سب کچھ نکل جائے گا. 20 منٹ گزرنے کے بعد سب دماغ سے نکل جائے گا. تو اب مجھے کچھ بچانا ہے تاکہ وہ باقی رہے. صحیح ہے، تو میں دوبارہ دہراتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ باقی رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ اسماء حسنہ کے اوپر بات کی، اللہ کے 99 ناموں کے اوپر، قربتاً اللہ، خلیفۃ اللہ فی الارض، تزکیہ نفس، ان سب پہ بات ہوئی. اور ان سب کا یہ کہا کہ بھئی جو خدا کے نام ہیں، البتہ خدا کے کچھ نام ایسے ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. جو تمہارے اور میرے بس کا ہی نہیں ہے، وہ رضا خدا کی ہے، میں کیوں اوڑوں. ہم نے وہ کرنا ہے جو خدا نے ہم سے کہا ہے کہ کرو. وہ کیا ہے؟ وہ بھائی خدا کہتا ہے عدل کرو، تم بھی عدل کرو. خدا کہتا ہے سچ بولو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچ بولو. خدا نے فرماتا ہے رحم کرو، تم رحم کرو. خدا کہتا ہے رزق تقسیم کرو، دو لوگوں کو، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا جو چاہو گے تمہاری طرف آئے گا. اور قانون بتا دیا، قانون عرض کیا آپ کی خدمت میں، بڑی مشکل سے سیکھا ہے یہ. آپ کہیں گے اتنی چھوٹی سی بات سیکھنے میں اتنی دیر لگتی ہے کوئی، لیکن زندگی میں سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. سیکھا کیا ہے؟ جو تمہیں چاہیے ہے وہ دینا شروع کر دو، خدا بڑھا بڑھا کے واپس لائے گا، بڑھا بڑھا کے. اگر آپ پوری اس مجلس میں سے صرف یہ ایک جملہ سیکھ کے چلے گئے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، کام پورا ہو. بیچ میں مولا امیر المومنین کا فرمان عرض کیا، الدہر یوما، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الدہر یومان، میں نے عرض کیا جو بھی یہاں پر ہے یا طاقت کا دن ہے یا کمزوری کا. طاقت کا دن ہے تو اتراؤ نہیں، فخر فروشی مت کرو، تکبر مت دکھاؤ، دوسروں کا برا مت چاہو. کمزوری کا دن ہے، نا امید مت ہو، خدا بہتر کرے گا. دینے کی ٹھان لو، جتنا دو گے زندگی آسان ہے. کیلکولیٹڈ بھی دے دو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کہے کہ نہیں میں اتنا دے سکتا ہوں، اتنا ہی دو. کچھ نہیں دے سکتا تو کیا کرے بھائی، کم سے کم دعا تو دے دو. اچھا دعا کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ بھی نکال لو، اتنی کنجوسی مت دکھانا. دعا بھی دو تو پیسہ بھی دے دینا. کیوں؟ خدا اس کو پسند کرتا ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی. جس کی تمہیں ضرورت ہے اس میں سے دے دو نا، تو خدا بہت پسند کرتا ہے اس بات کو. صحیح ہے؟ تو دعا دو، خوشیاں دو، عزت دو، پیسہ بھی دو. اگر پیسہ بغیر عزت کے دو گے تو کیا ہوگا؟ واپس ہو جائے گا. خدا باطل کر دیتا ہے اس صدقے کو جس میں عزت نہیں ہوتی. اس صدقے کو خدا باطل کر دیتا ہے جس میں عزت نہیں ہوتی. یاد رکھنا چاہیے. اس صدقے کو خدا باطل کر دیتا ہے جو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس صدقے کو خدا باطل کر دیتا ہے جس میں کسی کا دل دکھتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. خداوند متعال فرماتا ہے یہ سب صدقے باطل ہیں. وہ صدقے کوئی اثر نہیں دکھاتے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. کون سا صدقہ اثر دکھاتا ہے؟ وہ صدقہ اثر دکھاتا ہے نمبر 1 خدا کے لیے ہو، نمبر 2 کسی کی عزت بے عزتی نہ ہو اس کے اندر، نمبر 3 انسان نے خلوص سے دیا. خلوص سے دیا، کسی کی مدد کے لیے، واقعا مدد کے لیے دیا. اگر یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں جو چاہیے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. جو چاہیے ملنا شروع ہو جائے گا. اور سب سے بڑا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فارمولہ، برائی مت چاہو. بس دوسرے کے لیے برائی مت. ذہن میں جیسے ہی کوئی آئیڈیا ہے نا، اگر میں یہ کر لوں تو اس کا یہ ہو جائے گا، مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، فوراً دماغ سے نکال دیں. کیوں؟ یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولوشن ہے، یہ کثافت ہے. یہ دماغ خراب ہوگا. پھر اس دماغ سے تم یا اللہ بھی نہیں کہہ پاؤ گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نماز میں دماغ نہیں ٹکتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے. پولوشن ہوتی ہے، کثافت ہوتی ہے. کثافت کی وجہ سے دماغ جاتا ہے. اگر دماغ میں کثافت نہ ہو تو کہیں نہیں جائے گا، صرف خدا کوئی دیکھے گا. اس طرح صحیح ہوتا ہے. یہ معاشرے کیسے صحیح ہوں گے؟ ڈیرہ غازی خان کو اگر ہم چاہتے ہیں بہتر بنے تو کیسے بہتر بنے گا؟ کوئی کہے گا یہاں کالج کھولو، یہاں یونیورسٹی بناؤ، یہاں لوگوں کو جابز دے دو. تو جن جگہوں کے اوپر جابز آ گئی ہیں جہاں پہ کالج یونیورسٹیاں بن گئی، وہ انسان اچھے انسان بن گئے کیا؟ جا کے دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کالج یونیورسٹی نہیں بنے، بنے ضرور بنے، سڑکیں بنے، یہاں پہ صفائی ہونی چاہیے، یہاں پہ سارے کام ہونے چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہونا چاہیے. وہ کیا؟ ان کو انسان بننا چاہیے. انسان کیسے بنتے ہیں؟ ہمدردی کے ذریعے. ہمدردی دکھاؤ، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنو. جیسے ہی میں اور آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں کچھ دینا ہے، زندگی بہتر ہونے لگتی ہے. اولاد بھی ساتھ دیتی ہے. دوسروں کے بچوں کا ساتھ دو. دیکھو تمہارے بچے تمہارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یقیناً ساتھ دیں گے. سب کچھ ہوگا. اور یہ سب کا سب نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے. بہت سادہ ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. دوسروں کے لیے بھلائی چاہو، خدا تمہارے لیے بھلائی چاہنے والے اتنے بڑھا دے گا، کبھی اکیلے رہو گے ہی نہیں، ہمیشہ کوئی ساتھ ہوگا. تو دیکھیے جو سید الشہداء کا کام تھا اس نے ہمیں سکھا دیا. اگر ہم 40 سال پہلے ہوتے نا، میں سب کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی اگر 20-25 سال پہلے بھی ہوتے نا تو بچوں کو سکھانا بہت مشکل تھا کہ بھئی امام نے قربانی دی تو قربانی کے بعد کیا ہوا. 20-25 سال پہلے بھی ہوتے نا بتانا بہت مشکل تھا. اب دیکھو کتنا آسان ہو گیا. ابھی آپ اپنے بچے کو جمع کریں، اس کو عزاداری میں بلائیں، اس سے کہیں بیٹا عزاداری میں چلنا ہے. اگر پوچھے کیوں جانا ہے، خود دیکھو یہ اپنے امام کی طاقت دیکھو. 3 کروڑ لوگ یا حسین کہہ رہے ہیں. 3 کروڑ. ایک عجیب بات ہے اس معاملے کے اندر جو سید الشہداء کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. عراقیوں کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. 30 سال پہلے جب میں ایران گیا تھا، وہاں پہ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی.
تو عراقی وہاں سے بھاگ کر عراق سے ایران آئے ہوئے تھے بہت سارے. تو ہم عراقیوں کے ساتھ کافی دوستی کیے ہوئے تھے. عراقی طبیعت میں سخت ہیں, مزاج کے تھوڑے سخت ہیں. ایرانی مزاج کے تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں, عراقی سخت ہوتے ہیں. میں نے ایک بات عجیب نوٹ کی اس دفعہ, تو میں اس زمانے میں ان کا بیہیویئر دیکھتا رہا. پھر یہ دونوں قومیں 8 سال جنگ میں رہی ہیں, 8 سال جنگ میں رہی. انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے, لاکھوں لوگ مرے ہیں اس کے اندر, جنگ کے اندر. لیکن اس زیارت کے اندر, چہلم کے اندر, میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ گویا سب کے سب امام حسین کے رحم کے دائرے میں آ گئے. سب کے دلوں پر امام کی لطف و عنایت کی ایک گویا فضا چل گئی. سب بھول گئے اور صرف امام حسین باقی. سب, کوئی نہ کسی کو دھکا دیتا تھا, نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. سب لگ رہا تھا جیسے سب امام حسین کی یاد میں آ گیا. یہ عجیب معجزہ ہے, اور یہ معجزے امام کے بہت ہیں ایسے. اب الحمدللہ اہل بیت اطہار کی عجیب و غریب عنایات کا زمانہ آیا. صرف ایک معاملہ ہے عزیزوں, ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں, ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. بدلنے کا وقت ہے اس وقت.